مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج کے مشرک یہ دو نمبریاں کرتے ہیں، ناموں میں ہیر پھیر کر کے شرک پہ توحید کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے۔ یا آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں، پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں۔ واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے۔ معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں۔ مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے، میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور نبی کو کب پکاریں؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں، نبی ہی کو۔ دیکھو معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھ دے، پتھر کی مورتی لا کے رکھ دے، اور ہمیں یہ کہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے دعا مانگو، اس سے اپنی دل کی بات کرو، تو کیا ہم اس کام کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں۔ کہیں گے بھائی گردن کاٹ دو، مگر ہم اس کام کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہم اس کو جھوٹا معبود سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ جھوٹا معبود ہے۔ عربی میں معبود کو کہتے ہیں الہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں، لا الہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمیں اگر کوئی کہے اس قبر کے سامنے سجدہ کرو تو کیا ہم کر لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے بھائی قبر معبود نہیں ہو سکتی، قبر جو ہے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ معبود ہیں۔ اگر آپ ہندو سے کہیں بھائی یہ مورتی ہے، آپ اس کے سامنے جھک جاؤ، آپ اس کی عبادت کرو، تو وہ کرے گا نا؟ وہ منع نہیں کرے گا۔ منع اس لیے نہیں کرے گا بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے، اور معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہم کہتے ہیں عبادت تو اس کی جا رہی ہے، معبود تو یہ ہے، مگر جھوٹا معبود ہے، سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا معبود ہے۔ تو کچھ معبود وہ ہوتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہتے ہیں، کہتے تو نہیں ہے، مانتے ہیں۔ ہم جب عیسائیوں سے کہتے ہیں بھائی معبود تو صرف ایک ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ معبود ایک ہے، تورات میں انجیل میں ہے کہ معبود جو عبادت کے لائق ہے وہ کتنے ہیں بھائی؟ صرف ایک۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ دو ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں معبود ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر عیسیٰ سے مدد کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مدد طلب کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے۔
تو قرآن کہتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا, اسباب سے ہٹ کے مدد طلب کرنا, یہ عبادت ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ایک ہندو بھگوان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور مٹھائی رکھ رہا ہے, منتیں مان رہا ہے, طواف کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے. ہم اس سے کہتے ہیں بھائی اس کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو چکر لگا رہا ہوں. میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو مدد طلب کر رہا ہوں بھگوان سے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اور عبادت کے کیا بھائی کوئی سینگ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے؟ ورشپ کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بعض دفعہ آپ کام وہ کر رہے ہوتے ہو, اس کام کو نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کو کسی کمزور پہ غصہ آیا, کسی نے کہا جب کسی کمزور پہ غصہ آیا کرے تیری عادت ہے اس کو تھپڑ مارنے کی, آئندہ تو نے تھپڑ مارا تو میں تجھے مکہ ماروں گا. کسی بڑے دہشت گرد نے آپ کو دھمکی دے دی کہ تو بڑے تھپڑ مارتا پھر رہا ہے, آئندہ کسی کمزور پہ کمزور کو تو نے تھپڑ مارا تو میں تجھے کیا ماروں گا؟ بولو نا یار, میں مار تھوڑی رہا ہوں, مکہ ماروں گا. آپ عادت سے مجبور تھے, کمزور پہ غصہ آیا, آپ نے تھپڑ مار دیا اس کو کھینچ کے. اب وہ محلے کا دادا دیکھ رہا تھا, اس نے بولا میں نے تجھے کہا تھا نا تھپڑ نہیں مارنا. آپ نے کہا میں نے تھپڑ تھوڑی مارا ہے, میں نے تو چانٹا مارا ہے. یہ تھپڑ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ چانٹا ہے. تو وہ اس کا جواب یہ کہ وہ بھی ایک مکہ لگائے اور کہ یہ مکہ نہیں ہے, یہ دھکا ہے. کچھ بھی کہہ لو اس کو. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں العبرۃ للمعانی, فقہ کا ایک قاعدہ ہے العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتی, شریعت دیکھتی ہے کام کیا ہو رہا ہے. لیبل اس پہ کچھ بھی لگا لو, لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کام دیکھا جائے گا کیا ہو رہا ہے. آپ کر عبادت رہے ہو, اس کو نام عبادت کا نہیں دے رہے. شریعت آپ کے الفاظ کے بکھیڑوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہو, دعا کر رہے ہو کہ یہ کام کر دے, جب کہا جاتا ہے بھائی یہ تو عبادت ہے, آپ کہتے ہیں عبادت تھوڑی, یہ تو میں مدد مانگ رہا ہوں. بھائی مدد تو پولیس سے بھی مانگی جا سکتی ہے, تو اس سے مدد مانگ لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی پولیس سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسباب کے تحت ہوتی ہے, اس سے جو مدد مانگ رہے اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. جس کی مدد کی کوئی لاجک نہ بنتی ہو وہ والی مدد دعا کہلاتی ہے, بے شک آپ اس کو دعا کا نام دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور دعا عبادت ہے, بے شک آپ اس کو عبادت کا نام دینے کے لیے تیار نہ ہو. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ناموں میں نہیں رکھا. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھا جائے گا کام کیا ہو رہا ہے. تو میں اس کی مثالیں دے رہا تھا کہ ایک نے چماٹ مارا, تھپڑ مارا, اس سے پوچھا جائے کہ تجھے تھپڑ مارنے سے منع کیا تھا, وہ کہ میں نے تھپڑ نہیں مارا, میں نے کیا مارا ہے؟ چماٹ. تو بھائی تھپڑ کی ایک ڈیفینیشن ہے, ہاتھ بہت زور سے کسی کے رکھ دینا, ٹھیک ہے, لے جا کے. آپ اس کو چماٹ کہو, آپ اس کو بولو تھپڑ کہو, کوئی بھی نام دو, ہے یہ کیا؟ تھپڑ ہی ہے. تو جو مشرک ہے نا, مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد, اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں, یا رسول اللہ انظر حالنا, آپ ہماری حالت کو دیکھیے, واسمع قالنا, آپ ہماری باتوں کو سنیے. یا آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں, عربی میں, پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, مقصد اس کا یہی ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر, ہمارے حالات صحیح کر دیں. واسمع قالنا, ہماری باتوں کو سنیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں, بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے. معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے, لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں, جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں,
مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے, میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں, میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں. تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں, اللہ نے اختیارات دیے, تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور نبی کو کب پکاریں؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں, تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں, نبی ہی کو. دیکھو یہاں کوئی وزیر ہو جو پانی پہنچانے کا ذمہ دار ہو, گورنمنٹ نے اس کو یا کہ الیکٹرک والوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جب مناسب سمجھو تو بجلی وہ لوڈ شیڈنگ کر لینا اور جب سمجھو تو بجلی دے دینا. تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ الیکٹرک والوں کے پاس. ہمیں پتہ ہے بھائی ادھر جائیں, انہوں نے ان کو اختیارات دیے ہوئے, ادھر ہی جاتے ہیں نا. یہاں سے کام نہیں ہوگا پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اوپر کی جانب جائیں گے ہم. تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں, اگر یہاں سے کام نہیں ہوا تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ یعنی نبی نہیں کریں گے بھائی, نبی نہیں کریں گے پھر اللہ کر دے گا. تو یہ دنیا کی وزارتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک والے آپ کی بات سن نہیں رہے, وہ سو رہے ہیں, یا ان کو آج کام ہے, یا ان کو پتہ ہے ہمیں گورنمنٹ نے جتنی بجلی دی ہے اس میں اتنی ہی ہم پبلک کو دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ دے نہیں سکتے, تو پھر ہم اوپر کی جانب جاتے ہیں. لیکن پیغمبر کو میرے بھائی اگر اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں تو پھر اس لیے دی ہے نا کہ پیغمبر کام کریں, پھر ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مشرک کے پاس کوئی جواب بولو نہیں. توحید کا عقیدہ آسان ہے بھائی, کوئی اختیار دیا ہی نہیں. اللہ نے کسی بشر کو, کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی قبر والے کو, کسی بزرگ کو, کسی بابا کو, اور عامل تو ہوتے ہی ایک نمبر کے الو کے, آگے آپ مسجد سے باہر نکل کے لگا دیے گا جو گالی مکمل کر لیے گا, کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ہاں اسباب کے تحت تو ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ, یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے, یہ تو لاجک ہے نا, یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں, اسباب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا, اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں بنتی. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ, جس نے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا, ورنہ کائنات جب نہیں تھی تو اس کا ہو جانا, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی. 100 دفعہ ڈاروین پیدا ہو کے مر جائے, تھیوریاں پیش کر کر کے پاگل ہو جائے گا, لیکن یہ وہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ انرجی یا مادہ کیسے پیدا ہوا. تو اب سمجھو جو میں توحید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا, آج کے مشرک یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ناموں میں ہیر پھیر کر کے شرک پہ توحید کا لیبل لگا دیتے ہیں. ناموں میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور شرک پہ کیا لیبل لگا دیتے ہیں؟ توحید کا. اب آپ دعا مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہماری حالت کو دیکھیے, ہماری باتوں کو سنیے, ہماری مدد کیجیے. آپ ان سے جا کے کہتے ہو بھائی نبی تو قبر میں ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی ہماری ہر جگہ سے پکار سنتے ہیں. نبی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو یہی تو الوہیت ہے, جس کو پکارا جائے یہ نظریہ رکھ کر, تو اسی عمل کو دعا کہا جاتا ہے. اور یہ دعا اللہ کی نظر میں عبادت ہے, بلکہ عبادت کا جزو اعظم ہے. ہر بھگوان کو پکارا جاتا ہے, ہر معبود کو. ہندو مندر میں جا کے سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے جتنا اس کو پکار کو کہ میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. مزاروں میں لوگ طواف اور سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا اس سے مرادیں مانگنے کو فوکس کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دیکھو اللہ نے پہلے کہا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو,
پھر اللہ نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جو دعا مانگنے میں تکبر کریں گے, تو اللہ نے کیا فرمایا, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو یہاں اللہ دعا کو کیا کہہ رہے ہیں, عبادت. بھائی صاحب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اللہ نے اس سورہ زمر کی اس آیت میں کیا فرمایا, مجھ سے دعا مانگا کرو, اور جو میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے. تو تمام مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ دعا ہی کیا ہے, اصل عبادت ہے. تو جب آپ نبی سے دعا مانگ رہو, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, تو آپ سے پوچھا جائے گا بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مطلب یہ بیان کرتے ہو کہ نبی میری جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں, اس کا مطلب آپ نبی سے دعا مانگ رہے ہو, اس کا مطلب آپ نبی کی عبادت کر رہے ہو. پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا, میں نبی کی قبر پہ طواف نہیں کرتا, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو نبی سے مانگ رہا ہوں. بھائی تو مانگنا ہی تو عبادت ہے. جیسے اس نے تھپڑ لگایا تھا اور کہا تھا میں نے تھپڑ نہیں مارا, میں نے تو چپیٹ مارا ہے. تو چپیٹ, تھپڑ کو لالو کھیت کی زبان میں چپیڑ کہا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بشرطے کہ اسٹائل لالو کھیت والا ہو. دیکھو ایک اسٹائل لکھنؤ کا ہوتا ہے تھپڑ کا, اس میں بڑی تمیز سے درود شریف پڑھ کے لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا, تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے, الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. واہ واہ, کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں, کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے, ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حنفی بھی غلط, شافی بھی غلط, مالکیہ بھی غلط, حنبلی بھی غلط, دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط, بریلوی بھی غلط, شیعہ بھی غلط, سنی بھی غلط, اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم, کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا, پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہو؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے, کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ فرقہ واریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے, آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں, اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث, اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط. قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا, کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے, وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں. تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا. پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا, تو ایک فرقہ 2 فرقوں میں ڈیوائڈ. پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے, پھر 8. اب تک تبلیغی جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے. سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. کام فرقہ پرستی کا ہوتا, لیبل امت کے اتحاد کا لگتا. تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا, لیبل کو فوکس نہیں کیا.
نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے. تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا کہ توحید. اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی, ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ٹیکے ویکے لگواتے ہیں, وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ. اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی. اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے, اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے, جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام, تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ, کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں, مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں, افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں, مراکش کے لوگ بھی ہیں. حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ, اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی, نہیں کرنے والے بھی, زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے, تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی, زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں, جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے, جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت. توحید پر کمپرومائز نہیں, ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر؟ نبی. اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں؟ اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو, اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی, بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا, تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر, تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا. کام کیا ہوگا؟ اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا, تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا, جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ چاروں غلط, ایک پہ آ جاؤ, ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر, یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا, یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں, تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ, وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو آج امت متاثر ہو رہی ہے لیبل سے. تو میرے بھائی, مشرک کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ وہ کرتا شرک ہے, لیبل اس پہ کیا لگا دیتا ہے؟ توحید کا. تو اللہ میاں نے فرمایا کہ معبودوں میں کچھ معبود ایسے ہیں
جن کو لوگ معبود سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں اور توحید پرست ان کو معبود نہیں سمجھتے, لہذا ان کی عبادت نہیں کرتے. وہاں تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ معبود ایسے ہیں کہ توحید پرست بھی ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کون سے معبود ہے؟ وہ ہے خواہشات کا بت. کہ آپ اپنی خواہشات سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمارا جس کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہی صحیح ہے. اکثر 3 طلاقوں میں ایسا ہوتا ہے, جب کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ غلط. وہ کیوں؟ دلیل کی بیس پہ نہیں, اس لیے کہ اس کی خواہشات تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ایک قرار دیا جائے. تو اس کو وہ مفتی صحیح لگ رہا ہوتا ہے جو اس کی خواہشات کو فیور دے رہا ہوتا ہے. اسلامک بینکنگ سود ہے, یعنی بہت سے لوگوں کی نظر میں جب تک ان کو خود بینک میں جاب نہ ملے. حضرت مفتی تقی صاحب کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, جب بینک سے آفر آ گئی تو بھائی مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے یار, یہ کس کا فتویٰ ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. عدالتی خلا کا لدم ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے عدالتی خلا کی. لیکن اگر پرانا شوہر اب یاد آ رہا ہے تو بھائی ذرا کسی مفتی سے پوچھ تو لو کہ یہ خلا شرعی لحاظ سے ٹھیک ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ ایسے کیسز یہ سارے وہ ہیں جو ہم مشاہدہ بولو کر رہے ہیں. سیکولر لبرل آدمی صبح و شام چیختا رہے گا کہ بہن کو اسلام نے آدھی جائیداد کیوں دی ہے, پوری کیوں نہیں دی, بہن کا حصہ اتنا کیوں نہیں ہے جتنا بھائیوں کا ہے. لیکن جب سیکولر آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو پھر بہن کو پورا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس آتا ہے مفتی صاحب میری بہن کہہ رہی ہے 1 کروڑ تمہارے تو 1 کروڑ ہی میرے, اور میرے ابا نے وصیت کی تھی کہ 1 کروڑ میرے تو 1 کروڑ اس بیٹی کو بھی دینا. تو وہ بہن مطالبہ کر رہی ہے بھائی سے نا کہ ابا نے لکھ کے دیا اس ٹائم پیپر پہ کہ دیکھو تمہارے 1 کروڑ تو 1 کروڑ اس کے بھی ہیں. تو وہ آئے گا مفتی صاحب ابا کی یہ وصیت شرعن عین پہ پورا نا عین نکالتے ہیں پھر اندر سے, شرعن و عقلن نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی وصیت کیا ہے, کل عدم, بہن کو آدھا ملے گا, آپ کو پورا ملے گا, ڈبل ملے گا. ابا نے جو کہہ دیا بیٹی کو بھی پورا ملے, یہ ابا کی وصیت کیا ہے, کل عدم. تو فتویٰ لیتے ہیں دیکھو اسلام مفتی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, مفتیوں سے فتویٰ لیا جائے. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اب یوٹیوب کی ارننگ کے پہ جو میں بتایا نا جائز ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنے چینل کو حلال کرنے کے لیے جائز ہے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں ہم نے جب اس پہ جواز کا فتویٰ دیا تھا ہمارا کوئی چینل سرے سے تھا ہی نہیں, نہ بنانے کا ارادہ تھا. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف, یہ مولوی خود چیزوں کو حلال کرنے کے لیے یوٹیوب حلال ہو گیا, دیکھو اصل میں پھر خود تھوڑے دنوں میں چینل کھول رہے ہوتے ہیں, مونیٹائز کرا رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان سے کہا کہ یار یہ تو حرام ہے, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے, ہم بھائی مفتیوں کے فتوے کو فالو کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا میرے بھائی جھگڑوں میں یہی چل رہا ہے. جب ابا کو بیٹوں سے حق چاہیے تو وہ ساری حدیثیں جو ماں باپ کے حقوق پر ہیں A to Z, صحیح ضعیف, حسن لغیری حسن لعینہ, اور ضعیف جو ہے صحیح لغیری صحیح لعینہ, ساری متواتر حدیثیں یاد کر کے بیٹے کو سنا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی کہ اسلام میں باپ کا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے. جب بیٹا بڑا ہو کر کہتا ہے ابا وہاں دل چاہ رہا ہے, یا ابا میرے پاس اب ارننگ بھی ہو گئی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور پھر بیٹا ایک حدیث بھی سنا دے, صحیح ہے, تو پھر یہاں ابا اسلام کو کیا کرتے ہیں سائڈ. پھر ابا کہتے ہیں تو ہوتا کون ہے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرنے والا, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا اس لیے کیا ہے کہ تو مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے 4 شادیوں کی باتیں کرے. نالائق, پہلے میرا جو تیرے اوپر خرچہ ہوا ہے وہ کما کے مجھے ریٹرن لوٹا, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے بھائی. بعض مسجدوں کے امام اکثر ایسے نہیں ہوتے, آپ اماموں کو برا نہ سمجھیں. بعض امام کیا کرتے ہیں, جب پیسوں میں وہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں نا,
جب کوئی امام کے ساتھ بد کلامی کرے, بد تہذیبی کرے, تو امام صاحب کہتے ہیں امام کا شریعت میں احترام ہے, جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو احترام ہے. 100% ہم بھی مانتے ہیں بھائی علماء ورثۂ انبیاء ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. حدیث میں آتا ہے, تو نبی کا جب احترام ہے تو نبی کے وارثوں کا بھی احترام ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سر پہ دم کر دیں ہمارے, آج کے بعد آپ کی کبھی غیبت نہیں کریں گے, آپ ہمارے بڑے, آپ ہمارے باپ, کیونکہ آپ نے ہمیں نبی کی حدیث سنا دی. پھر جب بعض اماموں کی بات کر رہا ہوں, دیکھو اماموں سے بدگمان نہ ہو, بیچارے ویسے ہی اماموں کے لوگوں نے کت بنائی بھی ہوتی ہے, لیکن بعض ائمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بھائی چندہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. پھر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب آپ ڈائریکٹ چندہ لے کے رسید کیوں نہیں کٹوا رہے, آپ اس کا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ سورہ بقرہ کی اتنی لمبی آیت ہے کہ آپس کے معاملات لکھت پڑھت کے بغیر اور گواہوں کے بغیر مت کیا کرو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ ملے. تو امام صاحب فوراً العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء سے ایسے بات نہیں کی جاتی. حضرت چلو اور نرم لہجے میں بات کر لیتا ہوں, امام صاحب جو اس دن 20 لاکھ روپے آئے تھے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کہاں گئے؟ بہت تمیز سے درود شریف پڑھ کے بات شروع کرتا ہوں میں سمجھ رہے ہو؟ امام صاحب کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی, اتنی بڑی داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے, میں چور نظر آ رہا ہوں تمہیں کیا شکل سے؟ تو اب آپ جواب میں کہو امام صاحب سورہ بقرہ میں اللہ نے جو کہا مالی معاملات کو لکھو, کنفیوژن پیدا نہ کرو, بدگمانی کو موقع نہ دو, اس میں اللہ یہ نہیں کہا یہ کام بغیر داڑھی والے کریں, داڑھی والے نہ کریں, ایسی کوئی شرط اللہ نے بولو نہیں لگائی. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا, لوگوں نے کہا تمہارے بچے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا نا 2 3 کرو, اس میں اللہ نے یہ اگر کہہ دیتا جن کے بچے نہیں ہیں وہ کریں تو میں نہیں کرتا. اللہ میاں نے کہا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کریں. پھر کسی نے کہا داڑھی رکھ کے یہ کام کرو شرم نہیں آ رہی, میں نے کہا اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا 2 3 کرو, اس میں یہ نہیں کہا کہ بغیر داڑھیوں والے کریں, داڑھی والے نہ کریں. بعض لوگوں کی داڑھی سفید ہوتی ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں سفید داڑھی میں دوسری شادی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک صاحب آئے نا, میں نے کہا ان کو بولو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا جن کی کالی داڑھی ہیں وہ 2 3 اور 4 کریں, سفید والے یہ کام بولو نا نہیں کریں. ایک صاحب کرنے لگے, کسی نے کہا تمہاری پہلی بیوی اتنی اچھی ہے, پسندیدہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر رہے ہو دوسری؟ وہ میرے پاس ہے, میرے پاس دلائل بہت ہیں الحمدللہ. میں نے اس سے کہا اللہ میاں نے کہا فن کی ہو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں ان سے 2 کرو, پہلی بھی پسند تو دوسری بھی پسند, یہ نہیں اللہ نے کہا جو ناپسندیدہ ہو تو کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو بھائی اللہ نے جو کہا ہے نا ویسے کر لو, ٹھیک ہے؟ ہمت نہیں ہے تو مت کرو, اللہ کو قانون کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. تو اب امام صاحب سے آپ نے پوچھا امام صاحب آپ یہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں چندوں میں پتہ ہی نہیں چل رہا, تو امام صاحب فوراً علماء عین نکالیں گے پورا نا سب امام نہیں, بعض اکثر تو الحمدللہ ٹھیک ہی چل رہے ہیں, اس شعبے میں خیر غالب ہے, تو وہ عین نکالیں گے اندر سے علماء کے بارے میں. شرعن یہ جائز نہیں ہے طریقہ, شرعن بات کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک, عین بڑا ٹائٹ نکلتا ہے پھر ایسے موقع پہ, ایک ہا بہت خاندانی نکلتا ہے اور ایک عین بہت خاندانی نکلتا ہے. تو آپ بولو بھائی سورہ بقرہ کی آیتیں ہم نے آپ سے ہی سنی ہیں کہ مالی معاملات میں کلیئر ہونا چاہیے انسان, تو بس ہر آدمی کا اسلام اپنی مرضی کا ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ تم نے ایسے لوگ تو دیکھے ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, جو عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں, جو مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کا خدا ان کی خواہشات, ان کی خواہش جب کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ حلال, جب کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام. تو بھائی ہم نے اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا, ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. اللہ سے پوچھیں گے کیا لیگل اور کیا اللیگل. اللہ ہم سب کو